بچوں کو اسکول سے لانا ہو یا سودا سلف لینے کے لیے کیا وہ اکیلی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سفر سے منع کیا ہے کہ جو شہر سے باہر سفر ہوتا ہے اس میں عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، خاص طور پہ کسی اور کنٹری میں جا کے اسٹے کرنا۔ لیکن شہر کے اندر جائز ہے وہ اکیلے سفر کر سکتی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ نہ کرے، گھر میں رہے، گھر کی چار دیواری کو سنبھالے، اور ضروری کام، گھر کے باہر کے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ذمے لگائے ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا تو آپ نے تقسیم یہ کی کہ گھر کے کام سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کریں گی اور گھر کے باہر کے کام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کریں گے۔ اور قرآن میں بھی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ باقی فی نفسی جائز ہے بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا ہو، سودا سلف لینے کے لیے جانا ہو، لیکن شریعت میں پسندیدہ بہرحال یہی ہے کہ یہ سارے کام آدمیوں کے ذمے لگائے جائیں، آدمیوں کے۔ آدمی لوگ آج کل اپاہج ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر میاں کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، صبح مجھے آفس جانا ہے، تو پھر بچوں کے لیے میاں کنوینس کا انتظام کرے، بچوں کی وین جا رہی ہوتی ہیں اسکول لانے لے جانے کے لیے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میری آمدن ہی اتنی نہیں ہے کہ میں کوئی کنوینس کی فیس اٹھا سکوں، تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر آپ نے بیگم کو گاڑی کن پیسوں سے لے کے دی ہوئی ہے؟ غریب آدمی تو نہیں لے کے دے سکتا۔ بہرحال مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھیں کہ عورت شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یہ خوب سمجھ لیں۔ فیمنسٹ خواتین میری ان باتوں پہ بہت سیخ پا ہوتی ہیں، تو میں اپنی مسلم خواتین سے کہتا ہوں، مسلم بہنوں سے کہتا ہوں، ان فیمنسٹ خواتین کے نرغے میں مت آئیں آپ۔ ان کے بیچاریوں کے خاندان نہیں ہوتے، ان کی انڈیویجول لائف ہوتی ہے، تنہائی ان کو کاٹتی ہے، اور ان کا بڑھاپا یہی ہوگا کہ کتے لے کے گھومنا ہے انہوں نے۔ تو آپ اپنے بچوں کو لے کے گھومیں، اپنے میاں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، سسرال، ننیال، ددیال، یہ سارا خاندان ہے جس میں عورت رہتی ہے۔ تو اس خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو خاندان کی بیس ہے وہ تو شوہر ہے نا، آگے اسی سے ہی تو خاندان آباد ہوتا ہے، تو اس سے بنا کے رکھیں۔ اور بنانے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیسک چیزوں میں اس کی بہرحال اطاعت کی جائے گی، انہی بیسک چیزوں میں یہ بھی ہے کہ اس کی پرمیشن کے بغیر اپنے گھر سے نہیں جانا، ورنہ میاں بیوی کا ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ ایسے کیسز آتے ہیں، مرد کہتا ہے میری بیوی جب موڈ ہوتا ہے اٹھا کے گھر سے باہر چلی جاتی ہے، میں گھر آتا ہوں ہوتی نہیں، میں منع کرتا ہوں تو کہتی ہے تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، تم کہیں مجھے بتا کے جاتے ہو کیا؟ آج کل یہ ڈائلاگ خواتین کے زبان پہ چڑھ گئے۔ میاں کہیں جا رہا ہے تو اس سے پوچھ رہی ہے بتا کے جاؤ کہاں جا رہے ہو، وہ اس کو بیسیوں کام ہوتے ہیں، وہ نہیں بتا رہا ہوتا، کہتے بھائی میرے بہت سارے کام ہیں۔ پھر جب بیگم جا رہی ہوتی ہے تو میاں پوچھتا ہے کہاں جا رہی ہو، تو بیگم جواب میں کہتی ہے تم بتاتے ہو کیا مجھے کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ جو مرد اور عورت کی مساوات ہے نا، اس سے یہ ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ پھر آدمی کہتا ہے میں جمشید سے ہی شادی کر لیتا، مجھے بیوی سے عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو میرے حقوق ہیں، تو مجھے ضرورت کیا تھی اس سے؟ بیوی تو فرما بردار اچھی ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی۔ غلام ہونا الگ چیز ہے، ماتحت اور فرما بردار ہونا الگ چیز ہے۔ تو شوہر کے ذمے اپنے بیسک حقوق ادا کرے، بیوی کے ذمے شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ اسلام کا بنایا ہوا نظام ہے، اور نیچر اور فطرت کا بھی یہی نظام ہے۔ اور جو گھر اس سسٹم پہ چل رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں وہ، اور جو فیمنسٹ خواتین کی باتوں میں آ کے سسٹم سے ہٹ گئے، اس میں نہ مرد کسی کام کا رہا، نہ عورت کسی کام کی رہی، اور نہ بچے کسی کام کے رہے، سب لڑتے مرتے، اور پھر بڑھاپا ان لوگوں کا کتے ہی ہیں، خوب سمجھ لو، ان کو کتوں سے ہی وفا ملے گی۔ پھر یہ جو مغربی دنیا میں اتنے زیادہ کتے پالے جاتے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے ان کو کتوں پر احسان کرنے کا دل چاہتا ہے، کتا ان کی مجبوری بن چکا ہے، مجبوری تنہائی دور کرنے کے لیے۔ اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، سائیکیٹرسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو خوش رہنے کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ریلیشن ہے، ریلیشن۔ انسان